حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک سال میں حج کرنے کے لیے مکہ معظمہ پہنچا۔ وہاں جا کر مجھے نیند آئی، میں سویا ہوا تھا۔ خواب کی دنیا میں مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ میرے خواب میں میرے کریم نبی آ کر فرمانے لگے، اے عبداللہ، جب تم واپس بغداد جانا تو بغداد کی فلاں گلی میں ایک بہرام مجوسی رہتا ہے، اسے جا کر میرا سلام دینا اور ساتھ میں کہنا اللہ فرما رہا ہے میں تم پہ خوش ہوں۔ میرا پیغام بھی دے دینا، میرا سلام دینے کے بعد پیغام یہ دینا کہ اللہ فرما رہا ہے اے مجوسی میں تم پہ خوش ہوں، مدینے والا بھی تم پہ خوش ہے اور اللہ بھی تم پہ خوش ہے۔ تو نے زندگی میں ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے، تو نے اپنی زندگی میں ایک ایسی نیکی کی، وہ نیکی اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک خوبصورت سا عالی شان مکان کھڑا کر دیا ہے، محل کھڑا کر دیا ہے، جس کی چابی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لے، جنت میں تیرے لیے عالی شان محل تیار کر رکھا ہے میرے اللہ نے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں جب میری آنکھ کھلی تو میں چونک اٹھا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے لگا، کہیں یہ شیطانی وسوسہ نہ ہو۔ کہاں وہ آتش پرست مجوسی، خدا کو نہ ماننے والا، خدا کا انکاری، جو خدا کو مانتا ہی نہیں، جو مدینے والے کو مانتا ہی نہیں، وہ خدا کا منکر ہے۔ جو خدا کا منکر ہے، خدا نے اس بندے کو کیسے پسند کر لیا؟ اللہ اکبر، وہ تو آتش پرست ہے، وہ تو آگ کی پوجا کرنے والا ہے، رب کو مانتا ہی نہیں، جسے وہ مانتا ہی نہیں، اللہ نے اسے کیسے پسند کر لیا؟ اس کے لیے جنت میں عالی شان مکان کیسے کھڑا کر دیا؟ میں سوچنے لگا کہیں یہ شیطانی وسوسہ نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر کعبہ شریف کے چکر لگائے، چکر لگانے کے بعد پھر سے نیند نے غلبہ پا لیا۔ میں لیٹا، آنکھ لگی، نیند آئی، خواب کی دنیا میں پھر سے مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آقا کریم نے 3 مرتبہ مجھے یہی فرمایا، یہی ارشاد فرمایا، حج کے بعد جب تم واپسی گھر کی طرف جانا، بغداد میں جانا تو فلاں گلی میں ایک بہرام مجوسی رہتا ہے، وہاں جا کر اس کو میرا سلام دینا اور ساتھ میں پیغام دینا کہ مدینے والا بھی تم پہ راضی ہے، میرا اللہ بھی تم پہ راضی ہے۔ کہتا ہے تیسری بار جب ایک ہی خواب آیا تو مجھے پکا یقین ہو گیا۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد میں ڈھونڈتا تلاش کرتا آقا کریم علیہ السلام نے جو مجھے پتہ دیا تھا، میں ڈھونڈتا تلاش کرتا اس بہرام مجوسی کے گھر تک پہنچ ہی گیا۔ میں نے دستک دی، اندر سے ایک عمر رسیدہ شخص باہر نکلا۔ میں نے کہا بہرام مجوسی آپ ہو؟ کہتا ہے ہاں میں ہی ہوں۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ تو نے دنیا میں کوئی ایسا عمل کیا ہو جس پر تمہارا دل مطمئن ہو کہ یہ میں نے اچھا عمل کیا ہے؟ تم نے دنیا میں کوئی ایسی نیکی کی ہو جس پر تمہارا دل مطمئن ہو کہ یہ تم نے اچھا عمل کیا، یہ تم نے نیک عمل کیا، تمہارے مذہب میں وہ اچھا عمل ہو، نیک عمل ہو؟ اس مجوسی نے کہا میں نے ایک نیک عمل نہیں کیا، میں نے تو کئی نیک عمل کیے۔ میں نے پوچھا کون سے عمل کیے؟ اس نے کہا کہ میری 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں اور ساتھ میں ہی 4 بیٹے پیدا ہوئے۔ جب بیٹیاں اور بیٹے جوان ہو گئے تو میں نے بیٹیوں کی شادی اپنے بیٹوں سے ہی کر دی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ستم بالائے ستم۔ اور کوئی بہن کی شادی بھائی سے بھی کرتا ہے، کوئی بدبخت اپنی بیٹیوں کی شادی اپنے بیٹوں سے بھی کرتا ہے۔ اتنا بڑا پاپ، اتنا بڑا گناہ۔ اس نے کہا گناہ کس بات کا؟ یہ تو میرے مذہب میں جائز ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے میرے لیے۔ میں نے اپنی 4 بیٹیوں کی شادی 4 بیٹوں سے کر دی، ایک بیٹی رہ گئی۔ اللہ اکبر، اتنی غیرت مند تھی اور اتنی خوبصورت تھی، جس قدر وہ خوبصورت تھی اس سے کہیں زیادہ وہ سمجھدار تھی اور غیرت مند تھی۔ اتنی غیرت مند تھی کہ اس جتنا غیرت مند میں نے دنیا میں نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کیا کیا، اس غیرت مند بیٹی سے اپنا ہی نکاح کر لیا، اپنی ہی شادی کر لی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔
ستم بالائے ستم، اتنا بڑا پاپ، اتنا بڑا گناہ، بھلا کوئی شخص اپنی بیٹی سے بھی نکاح کرتا ہے، کوئی شخص اپنی بیٹی سے بھی شادی کرتا ہے، کتنا بدقسمت ہے تو۔ اس نے کہا آگے والی کہانی سنو تو صحیح، ابھی کہانی رہتی ہے۔ بیٹی کی شادی ہوئی مجھ سے، میں نے بیٹی سے نکاح کیا، پھر میں نے بہت بڑا ولیمہ کیا، بہت بڑی دعوت کی، اپنی دعوت پر 1000 مجوسیوں کو بلایا، 1000 آتش پرستوں کو بلایا، وہ میرے گھر میں آئے، انہوں نے تعریفوں کے پل باندھ لی، تعریفوں کے پل باندھ لی۔ اتنی بڑی نیکی، اتنا بڑا اعلیٰ کام ہمارے مذہب میں، ایک غیرت مند بیٹی سے باپ نے خود ہی شادی کر لی، واہ کیا بات رہتی تھی، مجھے چاروں طرف سے داد ملنے لگی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں یہ نیکیاں چھوڑ، اس کے علاوہ تو نے کوئی اور نیکی کی ہو تو بتا دو، جس پر تیرا دل مطمئن ہو کہ یہ میں نے اچھا کام کیا۔ کہتا ہے آگے سنو، جب میں بیٹی کے بستر پر جا رہا تھا، دروازہ بند کیا، سہاگ رات تھی، جب میں دلہن کے بستر پر جا ہی رہا تھا، جاتے جاتے پیچھے سے کسی نے دروازہ کھٹکایا، میں نے دروازہ کھولا، کیا دیکھتا ہوں ایک عورت سامنے سے کھڑی ہے، کیا لینا ہے؟ اس نے کہا چراغ جلانے کے لیے، میں نے اسے چراغ جلا دیا، پھر دروازہ بند کیا، بستر کی طرف آ ہی رہا تھا، پھر سے کسی نے دستک دی، میں نے دروازہ کھولا تو وہی عورت سامنے کھڑی تھی، میں نے کہا اب کی بار کیا لینا؟ اس نے کہا چراغ جلانا ہے، چراغ بجھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت پھر سے آ گئی، جب وہ چوتھی پانچویں بار آئی تو میں سوچ میں پڑ گیا کہیں یہ چوروں کی جاسوس تو نہیں ہے۔ میں نے کیا کیا، چراغ جلا کر دے دیا، آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چل پڑا، وہ آگے کی طرف چلتی گئی، میں اس کے پیچھے کی طرف چلتا گیا، وہ ایک ایسے گھر میں جا پہنچی جہاں پر بچوں کے رونے کی آواز آ رہی، چیخ و پکار کی آواز آ رہی تھی۔ یہ عورت جب بچوں کے سامنے گئی تو بچوں نے کہا ماں ہمارے لیے کچھ لے کر آئی ہو یا نہیں لے کے آئی؟ 3 دن کے بھوکے ہیں، بھوک نے ستایا ہوا ہے، بھوک نے اندر سے کھوکھلا کر دیا، اندر سے ختم کر دیا، کچھ لے کر آئی ہو یا نہیں آئی؟ ہائے ہائے، وہ عورت رو کر کہنے لگی بچوں مجھے تمہاری موت قبول ہے، بھوک سے مر جاؤ کوئی بات نہیں ہے۔ اس سوچ کی بنیاد پر یہاں سے جاتی ہوں کہ مجوسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں گی کہ خدا کے نام پر کچھ دے دو، مگر بدقسمتی ہماری کہ وہ تو ہمارے خدا کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ تو ہمارے رب کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ تو آتش پرست ہے، وہ تو آگ کی پوجا کرنے والا ہے۔ بچوں بھوکے مر جاؤ لیکن میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی، اللہ کے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی۔ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، مجوسی کے آگے جو ہمارے نبی کو نہیں مانتا، جو ہمارے خدا کو نہیں مانتا، ایسے شخص کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ کہتا ہے ہائے، اس عورت کے ان جملوں نے میرے اندر انقلاب برپا کر دیا، میں الٹے پاؤں واپس آیا، میں نے گھر سے کچھ راشن پانی اٹھایا، کھانے پینے کا ساز و سامان اٹھایا، اس عورت کے گھر گیا، اس عورت کو دیتے ہوئے میں نے کہا یہ راشن لو، خود بھی کھاؤ، بچوں کو بھی کھلاؤ، مہینے کا راشن ہے، مہینے کا کھانا ہے، مہینے کے بعد اب تمہیں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، مہینے کے بعد میں خود آؤں گا تجھے کھانا دینے کے لیے، خود آؤں گا تجھے روٹی دینے کے لیے، ساز و سامان دینے کے لیے۔ آج کے بعد تو مسلمان ہے، تیری قدر کرتا ہوں، آج کے بعد میری بہن تجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ہائے، جب میں نے بھوکے بچوں کو کھانا کھلایا اپنے ہاتھوں سے تو اس عورت نے دعا کی یا باری تعالیٰ اس خدمت کا اجر اس مجوسی کو ضرور دینا، اس خدمت کا اجر اسے ضرور دینا۔ کہتا ہے اس دن سے آج تک میں اجر کے انتظار میں ہوں کہ مسلمانوں کا رب مجھے کب اجر دے گا، اس خدمت کی جزا کب دے گا۔ ہائے، یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مبارک رونے لگے، رو کر کہنے لگے او مجوسی پھر تجھے مبارک ہو، مدینے والے کا سلام قبول کر، مدینے والے نے تجھے سلام دیا اور ساتھ میں پیغام دیا، اللہ فرما رہا ہے میں تم پر خوش ہوں کہ تو نے یتیم بچوں کے، غریب بچوں کے، بھوکے بچوں کے منہ پر روٹی کا نوالا دیا۔ تمہارے اس عمل نے 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرنے والے رب کو خوش کر دیا، اور تیرے لیے جزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیرے لیے اعلیٰ شان مکان کھڑا کیا ہوا ہے، عالی شان محل کھڑا کیا ہوا ہے۔ ہائے، یہ سنتے ہی مجوسی کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی، مجوسی رونے لگا، میرے اوپر میرا رب راضی ہو گیا ہے چھوٹے سے عمل کی وجہ سے،
بھوکے کو کھانا کھلانے کی وجہ سے، پیاسے کو پانی پلانے کی وجہ سے میرا اللہ مجھ پر خوش ہو گیا ہے۔ مجوسی نے کہا عبداللہ جلدی کرو مجھے کلمہ پڑھاؤ، جلدی کرو اس محل کی چابی میرے حوالے کر دو۔ مجوسی نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہی اس کی جان نکل گئی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہی اس کی روح جسم سے نکل گئی، اس کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گیا۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے غسل دیا، میں نے اس کا جنازہ پڑھایا، اس کی تدفین کی۔ ہائے جب اس کی قبر کھود رہا تھا تو قبر میں نور ہی نور تھا، قبر میں گلاب کے پھول اگے ہوئے تھے جن کی خوشبو سے قبر میں عطر پھیلا ہوا تھا۔ ہائے جوانو، عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، غریبوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، انسانیت کی ہمدردی، انسانیت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔